آپ کا ہر قدم کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی قدم بڑھائیں گے. آپ جس کاز کے لیے نکلے ہیں، جس ملک کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، جس عوام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، جس ملک کی سلامتی بقا کے لیے آپ نکلے ہیں، یہ فرض تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا تھا، فرض تو ان یونین کا تھا، فرض تو ان آرگنائزیشن کا تھا. ایک سیاسی جماعت کا یہ فرض نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ایک سیاسی جماعت کو بھی اس میں اس طرح انوالو کر دیا کہ تمام کے حقوق کے لیے آپ خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی قدم اٹھے گا یہ آپ کے ساتھ ہوں گے. کوئی بھی ایسا شخص ان تمام لوگوں کے آگے دیوار بن جائے گا جو آپ کے موقف کو روکنے کی کوشش کرے گا. اور یہ دیکھیں، جب آپ تھے تو معیشت کتنی مضبوط تھی، گروتھ ریٹ بڑھ رہا تھا، انفلیشن کم ہو رہی تھی، مہنگائی کو کنٹرول کیا ہوا تھا، ڈالر کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا تھا، فورن انویسٹمنٹ دھڑا دھڑ آ رہی تھی، اور اس کے بعد اکانومی ایک ٹریک پہ فٹ ہو چکی تھی. اسد عمر صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے بے شمار کاوش کے ساتھ اکانومی ٹیم کو مشورے دے کے اس ملک کو بہتری کی طرف لائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ 13 جماعتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم ملک کے خیر خواہ ہیں، جو کہتی ہیں ہم عوام کے خیر خواہ ہیں، وہ کیا خیر خواہ ہیں؟ جب سے یہ آئے ہیں معیشت ہماری تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، تیل اور قدرتی وسائل جو ہے وہ ناپید ہو رہے ہیں، ان کا ریٹ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز یہاں پہ مہنگی ہو چکی ہے. مزدور طبقہ جو ہے بے روزگار ہو رہا ہے، عام شہری جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی کیسے کھلائیں گے، ان کے پاؤں میں چپل کیسے ڈالیں گے، ان کو ایک کپڑوں کا جوڑا کیسے لے کے دیں گے اگر یہی حال رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جس قدر ممکن ہو سکے اس کو ترقی کی طرف لے کے چلیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ یہاں پہ جو اعلان آج کریں گے آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.